تعلق جو ہے کراچی کے سب سے بڑے روزنامہ جنگ سے۔ ناظر گتوئی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام دا عوامی شو میں۔ تھینک یو بھائی، ویری گڈ، بہت بہت مہربانی، تھینک یو، آپ نے مجھے لیا لائن پہ۔ چتوئی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ اکثر جو ہے وہ آپ سیاست کو بھی آپ ڈیل کر چکے ہیں، آپ کی بیٹ رہ چکی ہے، تو آپ سیاستدانوں کو قریب سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اکثر یہ عمران خان کی زبانی یا پی ٹی آئی والوں کے زبانی یہ سننے کو آتا ہے، یہ جملہ بڑا ایک تنقیدی سا جملہ ہے کہ بھئی یہ واحد حکومت ہے کہ جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ اس سے کیا مراد؟ بہترین جرنلسٹ آپ جب یہ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کس کی جانب اشارہ ہے، کس کو یہ تنقید کرنے والا بنایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں بھائی، صحیح ہے؟ جی یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ لفظ ایسا بدنام ہوا ہے، ایسا بدنام ہوا ہے کہ یہ کسی کی زبان پہ آئے وہ سیدھا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، روح سخن کس طرف ہے۔ تو اچھا، یہ بھی بڑی استمظریفی کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ خواجہ آصف ہے نون لیگ والا، جس نے جو ہے نا آن دی فلور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ لفظ بولا تھا مولانا صاحب کے لیے۔ اس نے ہی اس کو ڈیزل بولا تھا۔ یہ فضل الرحمان صاحب کے لیے ہے اور بہت بدنام لفظ ہے۔ اب تو اس کو سنتے ہیں جے یو آئی والے، ان کے کارکنان، تو وہ بڑا تاؤ کھاتے ہیں، اس لفظ سے بہت چڑھتے ہیں، ان کو بہت جو ہے نا۔ تو یہی ہے، دیکھیں وہ اکبر بگٹی مرحوم کہا کرتے تھے حنیف بھائی کہ اقتدار جو ہے، اقتدار ایک بڑا نشہ ہے۔ جی 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 اقتدار ایک بڑا نشہ ہے۔ جی وہ دیکھیں، نشہ جب اویلیبل نہ ہو تو پھر انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ کئی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کے کیسز رہے ہیں، آپ نے خود ڈیل کیا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، مطلب مولانا صاحب بڑی مدت کے بعد جو ہے نا وہ اب وہ اقتدار سے باہر ہے، بڑی مدت کے بعد، اور اقتدار بھی ایسا انہوں نے مطلب وہ انجوائے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جاتے تھے اور 50,000 درہم کی لسی کا بل کلیئر کرواتے تھے، 50,000 درہم کی لسی۔ اور وہ سعودی عرب میں جو ہیں یا دیگر عرب ممالک میں جو ہمارے دوست ہیں، ان کے کارکنان ہیں جی پشتو سپیکنگ، تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ آتے ہیں یہ ہمارے کھاتے میں ہوتے ہیں۔ وہاں جتنے بھی پشتون ہیں نا، انہوں نے وہاں بھی ڈیرے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، 1 روپے کا، 1 دھیلے کا جیب سے یہ خرچ نہیں کرتے، 1 روپیہ، سمجھ رہے ہیں؟ 1 روپیہ ان کا جیب سے خرچ نہیں ہوتا۔ وہ سارا وہی کرتے ہیں، وہ جو وہاں پشتون حضرات ہیں نا، وہ ان کو دعوتیں کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں، یہ یہاں آتے ہیں تو وہ بل کلیئر کرواتے ہیں جناب، وہ ووچرز بھی پیش کر دیتے ہیں۔ پھر بڑی حیران کن بات ہے کہ وہاں سے وہ بلز بھی نکلوا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے، دیکھیں ان کو بظاہر تو بڑے دیندار شخصیت ہیں، عالم فاضل ہیں بہت، ان کے والد مرحوم، ہاں البتہ ان کو اتنا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سادگی میں ہی گزارا زندگی ساری۔ وہ جب بھی آتے تھے پارلیمنٹ کے اجلاس میں، ان کے والد محترم جب ایم این اے تھے تو کہتے ہیں کہ مساجد میں رہتے تھے، ان کا اسٹے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا ہوٹلوں میں یا جناب ریسٹ ہاؤسز میں، مساجد میں رہتے تھے۔ مگر ان کو دیکھیں، انہوں نے تو بالکل فلسفہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے والد کی زندگی کا۔ اب انہوں نے محلات بنائے ہیں، جا کے اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو جا کے دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، گئے کبھی آپ؟ جی جی جانے اتفاق ہوا ہے مجھے۔ ان کے محلات دیکھیں، یہ جو نئے تعمیر شدہ ہیں، جی 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 کمال ہو گیا بھائی، میں تو حیران رہ گیا میں دیکھ کے، یار کیا کتنی رہ جان، کتنی زندگی ہے۔ مطلب ہم نے نبی پاک یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتے ہیں
ہوں، جی جی، مولانا صاحب ہاں ہاں، کہ دنیا میں ایسے رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دنیا میں ایسے رہو ایک مسافر کی طرح. ہمیں یہ درس دیتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو یہ درس دیتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے راہ چلتا ہوا یہ خود مثال دیتے ہیں. میں نے ان کے اپنے منہ سے سنا ہے کہ بالکل ایسے جیسے آپ جا رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. مسافر ہیں نا آپ، مسافر ہیں تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اب کتنا بیٹھیں گے؟ آپ تو راہ رو ہیں، آپ نے رکنا تو ہے نہیں. تو اس طرح کی مطلب یہ مثالیں دیتے ہیں. اور پھر ان کے جو محلات انہوں نے تعمیر کیے ہیں وہ حیرت انگیز ہے. میں تو پریشان ہو گیا ان کو دیکھ کے کہ سادگی نام کی کوئی چیز ان کی لائف میں نہیں. چھو کے نہیں گزری ہے. اچھا جتوئی صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کروں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ابتدا میں یہ کہا کہ بھئی ڈیزل کا جو خطاب ان کو دیا گیا ہے، اب ڈیزل کا لفظ سنتے ہی ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے ورکر ہیں، ان میں تاؤ آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے. تو یہ آخر کیوں آتا ہے؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہے. جب اگر کچھ ایسی نہیں ہے، ڈیزل سے ان کا کوئی تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہیں بنتا، تو پھر ان کو غصہ کیوں آتا ہے یہ؟ ہے نا تعلق ہے نا. اچھا تعلق، ہاں تعلق ہے. انہوں نے پرمٹ لیا تھا اچھا ڈیزل کا. اچھا ہاں، افغان وار، لاسٹ افغان وار جو تھی اس میں انہوں نے پرمٹ لیا تھا اور یہ ڈیزل سپلائی کرتے تھے. تو دیکھیں پھر وہ قدرت کی ستم ظریفی کے آج تک وہ اور قبر تک یہ لفظ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. مطلب اب وہ ان کی ذات کا ایک مستقل جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا جزو لا ینفک، وہ بن کے رہ گیا ہے ان کی ذات کا ڈیزل. اس ڈیزل کا آپ لفظ بول دیں بس، پھر اس کے بعد جو ہے نا اچھا مجھے جتوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 10 سال تک جو ہے نا، 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. 10 سالوں میں انہوں نے کچھ کشمیر کے لیے کچھ کہا؟ کوئی ایک لفظ بھی ادا کیا ان کی تحریک کے لیے، یا ان کی آزادی کے لیے، یا ان کی جدوجہد کے لیے انہوں نے کچھ کہا؟ یہ بھی بتائیں 10 سالوں میں. دیکھیں ابھی مجھے وہ نام بھول رہا ہوں. پچھلے دنوں ایک سفیر کی جو ہے نا وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے انہی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا. وہ اس وقت کویت میں سفیر تھے. وہ میں ان صاحب کا نام بھول رہا ہوں، میں کل آپ کو کنفرم کر دوں گا، وہ کتاب بھی آپ کو بتا دوں گا انہوں نے جو کتاب لکھی ہے. تو وہ لکھا ہے کہ کویت میں ہم جو ہے نا وہ ہم نے ایک کشمیر پہ ایک پروگرام رکھا. کشمیر پہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہاں گئے ہوئے تھے کویت میں. ادھر پروگرام ہو رہا ہے جناب، وہ اور حضرت غائب ہیں. وہ پتہ چلا جی وہ کسی دور دراز علاقے میں کویت کے کسی جو ہے نا وہاں وہ پختون رہتے تھے، انہوں نے اپنا ایک ڈیرا بنایا ہوا تھا. تو اس ڈیرے میں ان کو دعوت رکھی ہوئی تھی. تو یہ وہاں تھے. بڑا مسئلہ بن گیا وہاں جناب ڈپلومیٹس کے لیے، وہ ہمارے سفارتکاروں سب کے لیے. بھاگو بھائی، دوڑو پکڑو، کہاں گئے، ڈھونڈو. اور پھر یہ حضرت نے مطلب یہ تکلف بھی نہیں کیا کہ ادھر پروگرام رکھا ہوا ہے انہوں نے کشمیر پہ، اور یہ کشمیر کمیٹی کے جو ہے نا چیئرمین ہیں اور نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی. تو یہ اس طرح چوروں کی طرح نکلے اور جو ہے نا ان کے پاس چلے گئے اپنے پختون. اور کسی کو یہ چشمدید واقعہ لکھا ہے انہوں نے جو ہے نا وہ بڑا حیرت انگیز ہے. تو یہی ہے بولا پھر ہمیں ارجنٹلی جو ہے نا ایمرجنسی کے طور پہ جو ہے نا میں نے بندے بگائے، ان کو اٹھایا وہاں سے. حضرت وہاں جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے تھے، کھا پی کے ڈکاریں مار رہے تھے. تو وہاں سے اٹھایا لے آئے. تو وہ انہوں نے کہتے ہیں اس کشمیر کے پروگرام میں ایک لفظ نہیں بولا کشمیر پہ، ایک لفظ نہیں بولا. الٹا کیا کیا انہوں نے وہاں اپنے جو سامعین تھے موجود تھے، وہ ظاہر ہے زیادہ پاکستانی تھے یا انڈین مسلمان تھے یا بنگلہ دیشی تھے، اسی طرح کے مطلب جو ہے نا وہ شہریوں کو وہاں انوائٹ کیا گیا تھا.
تو وہاں انہوں نے جناب جو ہے نا وہ آگے اپنا مقصد رکھ دیا کہ ہمارے مدارس ہیں اور ہمارے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا ڈونیشن دی. کہاں کشمیر کا، کہاں جناب آپ چیئرمین ہیں، اس پہ آپ ایک لفظ نہیں بول رہے اور آپ اپنے ان معاملات میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ان کا، دیکھیں وتیرہ، جتوئی صاحب وتیرے کی بات. انٹرپٹ میں کروں آپ کو ہی پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنتے رہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، یہ ہمیشہ جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کی جو ہے وہ پوسٹ ان کو دے دی جاتی ہے، سیٹ ان کو مل جاتی ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس کے بہت بڑے فنڈز ہیں، ان فنڈز کو جو ہے وہ انجوائے کرنا ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں. تو بلیک میلنگ کے نتیجے میں جو اگر آپ کو عہدہ ملے گا تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی کہ یہ جو عمران جو یہ حکومت ہے، اب یہ تو ان کے لیے بڑا ایک پرابلم اس وقت بن چکی ہے. ایک تو اقتدار سے محروم ہو گئے، دوسرا اقتدار سے محرومی جو ہے وہ ان کے بن پانی کے جو مچھلی جو ہے وہ تڑپتی ہے، زندہ نہیں رہتی، تڑپتی رہتی، تو وہ حالت ان کی اس وقت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا جب انہوں نے اب یہ جو اتحاد بنایا اپوزیشن کا، بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی یعنی آصف زرداری ہے، وہ بھی ان کی اصلیت سے واقف ہیں کہ یہ جوڑ توڑ کے ذریعے سب کچھ کرتے رہیں اور وقت پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے رہیں. وہ بھی ان کو جو ہے اب اس اتحاد میں جو ہے کس طریقے سے انہوں نے ہاتھ دکھایا، کس طریقے سے ان کو رسوا کیا کہ وہ اتحاد ایک طریقے سے دم توڑ چکا ہے. اب اپنے ان کی جو جماعت ہے اس میں بغاوت ہو چکی ہے، مولانا شیرانی اور دوسرے حافظ حسین احمد وہ ایک ایک کر کے ان سے الگ ہو گئے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. صرف وہی نہیں، ابھی آپ دیکھیں یہ کشمیر الیکشن ہو رہا ہے. جی کشمیر میں جو جے یو آئی ہے وہ جناب اس وقت جو ہے نا آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی پارٹنر ہے، وہ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا جے یو آئی آزاد کشمیر جو ہے، جے یو آئی آزاد کشمیر، آپ نے کی توجہ اس پہ؟ جی 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 جے بڑی یو آئی آزاد، بڑی حیرت کی بات ہے. صحیح. جی جی، جے یو آئی آزاد. وہ کیوں؟ دیکھیں وہ سب جان گئے کہ بھائی مولانا صاحب تو خود بکتے ہیں اور بہت مہنگا بکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم سب بھی اپنے آپ کو بیچیں. تو ان کے جو ہے نا وہ دوستوں کا اب یہی ہے ان کا کہنا کہ علامہ صاحب خود جب آپ اپنے آپ کو ہر وقت بیچنے پہ تیار رہتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہم صرف قربانیاں ہی دیتے چلے جائیں، ہمارا کوئی حساب نہیں بنتا. ہم اقتدار میں حصہ نہ لیں، جہاں سے فائدہ ملتا ہے فائدہ نہ لیں، جبکہ حضرت صاحب رات دن اپنے معاملات میں، اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے صرف آپ وہ بلوچستان والے مثال تو اب رہ گئی. تازہ ترین مطلب جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کا بڑا کروشل اب اس وقت ان کے لیے کہیں کہ اسٹیج ہے. پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ایک لحاظ سے، پیپلز پارٹی نکل گئی، اے ایل پی نکل گئی، تو وہاں ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے مولانا صاحب کو. یہ کشمیر الیکشن میں جب جے یو آئی کشمیر نے اتحاد کر لیا کس کے ساتھ؟ بہت بڑے مولانا صاحب کے بہت بڑے حریف جن کا نام آتے ہی ان کے منہ پہ پل پڑ جاتے ہیں، عمران کی پارٹی کے ساتھ. عمران کا نام سنتے ہی ان کے چہرے کے وہ تغیرات جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں جتوئی صاحب، ان کا بھی یہ حالیہ ایک بیان آیا تھا کہ یہ جو عمران خان نے جو جرات مندانہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے اپنے ہوائی اڈے نہیں دیں گے، مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دباؤ میں آ کے، یعنی میرے دباؤ میں، اپوزیشن کے دباؤ میں آ کے جو ہے عمران خان کو یہ کہنا پڑا. یہ بات صحیح ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ حنیف بھائی اس پہ میری جو بات ہوئی نا، جے یو آئی والے خود شرمندہ ہیں، بلیو کریں. وہ ان کے اس بیان پہ کہ یار جو ہے نا ایسی چھچوری حرکت بھی کرنی تھی انہوں نے، ایسی بچگانہ بات بھی انہوں نے کرنی تھی کہ یہ بالکل کرنے والی نہیں تھی. خود ان کے اپنے جو ہے نا کارکنان جے یو آئی والے، انہوں نے ان کی اس بات کو سخت ڈس لائک کیا ہے. اب میری جن سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں میڈیا میں رہنے کے لیے، رہنے کے لیے
ٹی وی پہ ٹکٹ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوگا. اور اب مولانا صاحب اتنے بوکھلا گئے ہیں کہ نہیں سوچتے کہ میں کیا بول رہا ہوں, مجھے کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے. تو ان کی اس بات پہ بڑی بھدڑی ہے, یہ جو انہوں نے کہا کہ میرے پریشر میں آ کے عمران خان نے جو ہے نا وہ انکار کیا ہے. عمران کا انکار تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ, جو ایبسولوٹلی ناٹ کے الفاظ جو ہیں وہ تو یہاں ایک جو ہے نا ایک ضرب المثل بن گئے ہیں. ہاں مطلب وہ عمران کے مخالفین بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا ہماری لائف میں, پاکستان کی لائف میں, کہ ہمارا کوئی حکمران ایسا ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے الفاظ بھی بول سکے. تو مولانا صاحب کو خود شرمندہ ہونا پڑا ہے اس بات پہ. ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کی بڑی بھدڑائی ہے, انہوں نے بھی جو ہے نا ان کو ڈانٹا ہے کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے کہا نا absolutely not 2 دفعہ کہا انہوں نے, تو یہ اصل میں ڈو مور ڈو مور جب وہ 2 مرتبہ کہا کرتے تھے نا, یہ اس کا انہوں نے ایک تکرار میں جواب دیا, ناٹ کہہ دیا ہے. یعنی کہ آپ ہمیں کہتے تھے کہ مور تو اب ہم ناٹ کہہ رہے ہیں, تو وہ اس کا انہوں نے قافیہ ملا کے انہی کا تپڑ انہی کے منہ پہ مار دیا. بڑا صحیح انہوں نے جواب دیا. ہم یہاں اوورسیز جو پاکستانی اس وقت بیٹھے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, تو یہ ہم لوگوں کی جو ہے اس سر جو ہے فخر سے اونچ ہو گئے کہ ہمارا ایک ایسا حاکم ہے کہ جو یعنی وقت کے جو فرعون ہے اس وقت, جو کہنے میں سپر پاور ہے, وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے. ان کے ناجائز فرمائشیں, ناجائز مطالبات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. یعنی کہ اپنی خود مختاری کا لوہا جو ہے عمران خان نے منوا لیا ہے, اور وہ کریڈٹ جو ہے وہ اب مولانا صاحب جو ہے خود لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو انہوں نے بونگی ماری ہے بقول آپ کے کہ یہ غلط غلط. طور پہ ان جی کے اپنے ساتھیوں نے اس کو ناپسند کیا ہے, ان کی اس بات کو کہ یہ بہت چھچوری بات کی انہوں نے, بہت چھوٹی اور بہت ہلکی بات کی. اس طرح ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. خود ان کے اپنے پارٹی کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اچھا ناظر جتوئی صاحب, یہ بتائیں کہ اب آپ جو ہے مولانا کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کہ وہ ویسی متحرک رہیں گے, یا کہ اگر مزید انہیں 2-4 سال اقتدار نہ ملا تو یہ بالکل ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے, یا کیا ہوگا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اول روز سے یہ لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ حلف نہ اٹھایا جائے, اسمبلی کے اندر نہ جایا جائے. تو پہلے دن سے انہوں نے کوششیں شروع کر دی تھی, اور وہ الٹیمیٹم دیتے کہ جناب دسمبر تک حکومت چلی جائے گی, پھر جناب جنوری میں چلی جائے گی, فروری میں چلی جائے گی, مارچ میں چلی جائے گی. اب اس اگست میں 3 سال حکومت پورے کر رہے ہیں, 3 سال. تو مولانا صاحب تو اب بہت مایوس ہے, لیکن ظاہر ہے انہوں نے زندہ تو اپنے آپ کو رکھنا ہے نا. اپوزیشن کی لائف یہی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرے حکومت, اس کو کرٹیسائز کرنا ہے, وہ کچھ بھی کہے مطلب اس کو غلط کہنا ہے, غلط بتانا ہے. تو اپوزیشن کی لائف یہی ہوتی ہے, ورنہ تو یہ مر جائیں, بالکل ختم ہو جائیں. ویسے بھی مطلب دیکھیں انہوں نے کتنا زور لگا دیا, کتنا جناب انہوں نے ترلے کر لیے, وہ ادھر مارچ کر, ادھر مارچ کر, ادھر دھرنا دے, ادھر دھرنا دے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ مایوس ہو گئے ہیں, مایوسی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ عمران کے جو ہے نا وہ کان پہ جوں نہیں رینگ تھی, اور بڑے اعتماد کے ساتھ اب وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگست میں 3 سال پورے کر رہا ہے. تو ان کی مایوسی ہے, مایوسی میں یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, ہاتھ پیر مارتے رہیں گے. جیسے ابھی سوات میں انہوں نے جلسہ کیا, دل صاحب نے کیا کر لیا, وہ پہلو میں کھڑے ہو کے بھائی نے کہا تھا نا, وہ کیا نام ہے اس کا, مریم نواز صاحبہ کا, آریہ پار کے دیکھ لیا آپ نے. مطلب انہوں نے بڑی کوشش کر دیکھی جناب کہ اب گئی کہ تب گئی حکومت, لیکن ظاہر ہے حکومت نہیں جا رہی, اور نہ جانے کا کوئی امکان ہے. تو یہ ان کی مایوسی ہے, بڑھتی رہے گی, مایوسی چلتی رہے گی. لیکن یہ 5 سال دوبارہ
روتے پیٹتے جیسے بھی ہو نکالنے پڑیں گے. 5 سال تو یہ ناظرین جتوئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے جو ہے اسی طرح رابطہ رہے گا. پروگرام لینے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت